اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARY ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فی زمانہ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ معاشرے میں عام ہے کہ ہر کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، یعنی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ کمزور کو دبا دے گا، کمزور کا کوئی والی وارث نہیں۔ ہم عام طور پر یہ رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناحق کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، املاک کو ان کے اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے، کسی کی جائیداد کو، مال کو ہڑپ کر لینا، یہ ایک عام سی بات نظر آتی ہے۔ لیکن جناب، یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ کمزور کا کوئی وارث نہیں۔ پروردگار عالم وہ اللہ رب العزت کمزوروں کا وارث ہے، مومنوں کا وارث ہے پروردگار عالم۔ تو ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اپنے اس عمل پر، کیونکہ وہ پاک پروردگار عالم اس کی نظر ہمارے ہر عمل پر ہے اور ہمارے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بھی وہ پاک پروردگار عالم ناانصافی نہیں فرماتا اور ہر عمل کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو جناب، یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ اپنے رویوں پر توجہ دیجئے۔ آج ہم اسی موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ ناحق کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس پر لب کشائی کے لیے جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات فی زمانہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ نظر آتی ہے۔ کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لینے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کی وضاحت کر دیجیے گا، پھر اس سلسلے میں قرآن کریم اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں کیا کیا وعیدات آتی ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور یہی آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں بھی آئی کہ تم مالوں کو باطل طریقے سے مت کرو۔ یہ جو باطل طریقہ آتا ہے نا، یہ وہ ہے جسے ہم اردو میں ناحق طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ کرنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ دو بھوکے بھیڑیے پیڑوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی مال کی حرص و ہوس جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل دین ہے، متوازن دین ہے اور ایک ضابطہ حیات ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کا معاشی نظام ایک بڑے سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ دیکھیں، 3 طریقوں سے مال ملتا ہے انسان کو، یہ 3 طریقے جائز قرار دیے۔ ایک جائز طریقوں سے اپنا کسب کرنا، محنت کرنا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جن میں تجارت بھی ہے، جن میں کوئی کام بھی ہے، دستکاری بھی ہے، کوئی ہاتھ سے کوئی بھی آپ کو ہنر عطا کیا اللہ نے، آپ محنت کرتے ہیں، اس کے عوض آپ اجرت لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو وراثت میں آپ کو حصہ ملا ہے تو یہ انسان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی ہبہ، تحفہ تن کوئی چیز ملتی ہے، یہ 3 طریقے جائز ہیں اس کے لیے، یہ 3 طریقے حلال ہیں، طیب ہیں۔ اور بے شمار جگہوں پر آیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ۔ پاکیزہ کیا ہے؟ طیبات کیا ہے؟ ایک تو وہ کہ جنہیں حلال اللہ نے قرار دے دیا، دوسرا یہ کہ کسب حلال سے آئی ہوئی ہوں، جو حلال طریقوں سے آئی ہوئی ہوں۔ اب ناحق مال کی اگر ہم بات کریں تو ہر وہ مال جو حلال اور طیب نہیں ہے وہ ناحق ہے۔ ان میں آپ دیکھیں تو وراثت میں جو اس کا حصہ تھا یہ تو جائز تھا،
مگر جب آپ نے بھائی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا وہ کمزور تھا، جب آپ نے بیٹے کو اس کی وراثت میں اس کا حق نہیں ملا یا کسی وجہ سے وہ نافرمان تھا، کسی غلطی پر آپ نے اس کا حق مار لیا، یا اسی طرح بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا، تو یہ سب جب دوسرے کے پاس مال جاتا ہے اور اسے خبر بھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا حصہ ہے، نا حق آپ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ اور اس کا ایک لقمہ تک اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ تجارت میں لیں تو آپ نے ذخیرہ اندوزی کی، آپ نے دھوکے سے مال بیچا، آپ نے جھوٹی قسم کھائی، آپ نے خیانت کی، آپ نے کسی اور کا مال بیچا، تو یہ سارے کا سارا ناپ تول میں کمی کی، آپ نے کسی بھی طریقے سے مال کو کمانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچایا، تو وہ سارے طریقے ناحق ہیں، باطل ہیں، جس نے مال کو حرام کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ لیں تو ایڈمنسٹریشن میں آپ آتے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اگر آپ نے رشوت دے کر وہ سیٹ لی، آپ نے میرٹ کو کراس کر کے وہ سیٹ لی، آپ نے کسی کی سفارش پر وہ سیٹ لی، یا آپ کو سیٹ مل بھی گئی، آپ نے وقت نہیں دیا، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو آپ نے جتنی خرابیاں آئیں وہ ساری ذریعہ اب جیسے ہو رہا ہے کہ ایک سیٹ ایک بندہ لیتا ہے اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے، یہ سارے طریقے ناحق کہلاتے ہیں۔ پھر آپ سرمایہ دار کو لیں جو فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں، وہ مزدور کو اس کا حق نہیں دیتے، مزدور کو مزدوری وقت پر نہ دینا، اجرت پوری نہ دینا، اس کا حق مارنا، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، دھوکہ دینا، ان کو غلط بیانی کرنا مزدوروں سے، اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں جو سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ استحصال کسی بھی طریقے سے آپ کمزور اور غریب طبقے کا کر کے مال کماتے ہیں تو یہ مال ناحق ہے، باطل ہے، حرام ہے، جس پر سخت وعیدات آئی ہیں قرآن و حدیث میں، جس پر انسان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لعنت آئی ہے، اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے، حرام کے ایک لقمے پر آپ کی 40 دن کی آپ کی عبادتیں اور نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو کتنی سخت وعیدات ہیں اس پر۔ تو اللہ نے نماز روزے کی تفسیر نہیں دی، مگر وراثت کے قوانین، مالی حقوق ایک دوسرے کے، ان کے لیے کھول کھول کے بیان کیا قرآن مجید میں۔ تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال اور طیب عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور آپا ہم جا بجا یہ صورتحال معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیواؤں کا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یتیم اور بیوہ کمزور طبقہ ہے نا آپا۔ آپ کی جانب آؤں گی حافظہ عائشہ، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے یا جو ناحق اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی روشنی میں آپ بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے میری جانب بڑھایا ہے، اور آپا جس طرح سے یہ بتا رہی تھی کہ دین اسلام ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام میں جہاں بیوی کے، بچوں کے، شوہر کے اور یہ تمام حقوق ہماری نظر میں آتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں یتیموں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں۔ شاید اتنی پکڑ کسی اور حق پہ نہ ہو جتنی پکڑ ہمیں یتیموں کے بارے میں دی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کو جب ہم کھولتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کہ جس میں اللہ رب العزت پہلے تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ اور یتیموں کے مال انہیں دے دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال دے دو، یعنی کہ آپس میں ملاوٹ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتے ہیں نا جن کے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتی ہے، بچی بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے نا تو سب سے پہلے اسے حقیر اور کمتر بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس کے وارث بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، تایا ہو، چچا ہو، یہاں تک کہ اب تو ہر رشتہ سفید نظر آتا ہے، خون کا کوئی بھی رشتہ ہو ہمیں سفید نظر آتا ہے۔ اور وہی والی بات جو آپا نے بھی کہی کہ ہمیں
پیسے سے محبت، مال سے محبت ہو جاتی ہے نا تو خون سفید ہو جاتے ہیں، اور جب خون سفید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یتیموں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کے حق کے بارے میں، ان سے حسن سلوک کے بارے میں، ان کے مال کو کھانے کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اپنے مال سے ان کے مال کو تبدیل نہ کرو، لالچ آتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان کا مال جو یتیموں کا مال ہے وہ زیادہ ہے، آپ کا کوئی وارث ہے، وارث نے کیا کیا، اپنے مال کے بدلے ان کا مال لے لیا، یہ مال حرام ہو گیا اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 9 کہ جس میں اللہ رب العزت جا بجا ارشاد فرما رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے ڈر سنا رہا ہے، اور وہ لوگ ڈرتے رہیں کہ وہ لوگ کس طرح ڈریں، اگر وہ اپنے بعد ناتوا چھوڑ جاتے تو انہیں کیسا خطرہ لاحق ہوتا، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور سیدھی اور سچی بات کرتے رہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہی سامنے والے کے لیے پسند کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہمیں یہ بتایا یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر ہمیں ڈر سنایا اور پھر وعید دی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھر رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ وہ دھڑ ہیں، یہ وہ جسم ہے جو عنقریب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید ہمیں بتائی، یہاں تک کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اور قبروں سے ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے کہ جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو کہا وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا تو دوزخ میں ایک قوم ایسی دیکھی کہ جن کے جو ہونٹ تھے نا وہ اونٹ کی طرح تھے، اور جو ان پہ مقرر فرشتے تھے وہ ان کے منہ کو، ہونٹوں کو کھول کر اس میں پتھر اور آگ ڈالتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، پوچھا کہ جبریل امی یہ کون لوگ ہیں، تو جبریل امی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت کتنی سخت ہمیں وعیدیں سنا رہا ہے، ہمیں کتنی مرتبہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو حرام نہیں کرنا ہے، ہمارے لیے وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حلال طریقے سے دیا ہے۔ اور اگر ہمارے اوپر کسی یتیم کی ذمہ داری آ جاتی ہے، یتیم کا مال آ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ شرعی تقاضوں کے ساتھ ہم ان کا حق ان کو ادا کریں، وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کا حق ادا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو یتیموں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس حوالے سے کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں ناحق کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، وعیدات پر بھی بات ہوئی، کیا احکامات قرآن مجید فرقان حمید نے اس تعلق سے ہمیں دیے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایک بات کو اس حوالے سے، اس تعلق سے کھول کر بیان کر دیا۔ ابھی ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل یتیموں کے حقوق کے تعلق سے یا یتیموں کے مال جو ہڑپ کر لیتے ہیں، ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، اس تعلق سے بات کی۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو ہماری سوسائٹی میں آپ ایک خاص تعداد ہے جو بیواؤں کی بھی ہے، اور وہی جیسا کہ میں نے گوش گزار کیا کہ یہ بھی یتیموں کی طرح کمزور طبقہ ہے، اب اس پر ہم کلام کر لیتے ہیں۔ جو بیواؤں کو ان کا حق، ان کا جائز حق نہیں دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے ہم معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو یہ ایک پرانی انسانی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ کمزور طبقوں پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا۔ ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، جن میں یتیم، عورتیں بذات خود کمزور ہیں، پھر اگر بیوہ ہو جائیں تو کمزوری اور بڑھ گئی ہے سماج میں۔ پھر اس کے علاوہ خدمتگار، ملازم، غلام ہوتے تھے پہلے، تو اب آپ لیں تو مزدور ہیں۔ یہ سارے وہ طبقے ہیں
کہ جنہیں کبھی ان کا ہمیشہ استحصال ہی ہوا, کبھی ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے گئے. پاکستان میں ایک میں ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ 1.5 ملین ایسی خواتین ہیں کہ جو بیوہ ہو چکی ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ ان کے شوہر نہ رہے اور وہ اس سے محروم ہو گئیں اس سہارے سے. پھر ان میں سے آ رہا تھا کہ 1961 کے جو فیملی لاز ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے عطا کیے ہیں کہ ایک عورت جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اگر اولاد ہے تو اسے 1/8 حصہ وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے, اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ اسے ملنا چاہیے. لیکن یہاں صورتحال پریکٹیکلی یہ ہے کہ بیٹی کو, بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, تو بیوہ تو اور زیادہ وہ محروم طبقے میں آ گئی, اس کو حصہ دینا تو بہت ہی مشکل اور ناممکن سا دکھائی دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بیوہ کے لیے سماجی مسائل اور چیلنجز بڑھ جاتے ہیں, معاشرے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر ساتھ بچے ہوں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے ایک چیلنج ہے. اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, کام کے لیے نکلتی ہے, تو پہلے رشتہ داروں کی توہین ہو رہی ہے کہ وہ باہر جا رہی ہے, سیکنڈلی وہ جس جگہ پر جاتی ہے اس کو ہراسمنٹ اور کتنی چیلنجز کا مزید سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے باعزت روزی کمانا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو اگر کوئی بیوہ کا خیال رکھتا ہے, فرض کرے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ریگولر کسی کے لیے جا رہا ہے تو معاشرہ اسے بری نگاہ سے دیکھے گا, پھر اس کے اپنے اندر شیطان آئے گا, کہیں نہ کہیں وہ برا سوچنے لگ جائے گا کہ اس عورت کی میں مدد کر رہا ہوں. مطلب معاشرے سے بے غرضی تو ختم ہو چکی ہے ایک طرح سے. تو جب وہ خیال رکھتا بھی ہے تو قلیل ان کو رقم دے گا. آپ اگر اپنے گھر کے ساتھ موازنہ کریں اس گھر کا, کہ اگر آپ کے گھر کے 4 افراد کا خرچہ 1 لاکھ تک جا رہا ہے تو آپ اسے 10,000 دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال کر دیا, وہ کہ 10 تک بھی کوئی نہیں دیتا. لیکن آپ نے کبھی اسے اپنے لیول پر لا کر سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی اسے بھی اتنی ہی اس کے بھی اخراجات ہیں, اسے بھی کھانا پینا ہے, اسے بھی بچوں کی تعلیم کے لیے سوچنا ہے. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ 10,000 اتنی بڑی رقم اس نے کدھر کر دی. اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, تو اس کی ضرورتوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ اس سے سروائیو کرنے کے لیے دیکھیں بنیادی ضرورتیں, غذا, لباس, رہائش, یہ سب تو چاہیے, ہر فرد کو چاہیے, یہ اس کی فطری ضرورتیں ہیں. تو ان کو پورا کرنا ایک معاشرے کی ذمہ داری آ جاتا ہے, ان وارثوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے. پہلے یہ کہ اسے شوہر کی جائیداد میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے ان کو دے, ادا کریں. بچوں کا حق ہے ان کا ادا کریں. اور یہ ایک اسلامی قوانین ہے کہ بچے اور بیوہ اس کی موجود ہے تو ماں باپ کا حق بنتا ہے, باقی کسی کا حق نہیں بنتا, بہن بھائیوں کا. تو ان کا حق ان کو پوری طرح دے. اور اگر اس نے جائیداد نہیں چھوڑی, اس کا ترکہ نہیں ہے, تو اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں, چچا ہے, تایا ہے, ان بچوں کے دادا ہیں جو موجود ہیں, یہ نسبی رشتے سے انہیں اگر خاندان کا حصہ بنایا گیا ہے تو انہیں ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں. اسلام نے ایک بڑا خوبصورت خاندانی نظام عطا کیا ہے بھئی, اور اس خاندانی نظام کی جہاں حقوق ہیں ایک دوسرے کے, وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں, وہاں فرائض بھی ہیں. اور اگر آپ فرائض ادا نہیں کرتے تو آپ سے پوچھا جائے گا. پھر یہ ہے کہ بیوہ کو حق ہے کہ عدت گزارنے کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اہتمام کروایا جائے. فیملی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ وہ اس کے لیے جائیں, رشتہ دیکھیں, یا اگر وہ رضامند ہے تو اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں. ہمارے ہم معیوب سمجھنے لگ جاتے ہیں, اس کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں, طنز کے تیر چلاتے ہیں. تو یہ شادی اس کا حق ہے, اسے اس کا حق دیجئے. اور بچوں کی ذمہ داری آپ لیجئے جو ذمہ داران ہیں. اور اگر وہ ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو ان کے اخراجات بچوں کے بھی چچا, تایا, ماموں جو موجود ہیں, بڑے ذمہ داران ہیں, وہ ادا کریں اور ان کی ذمہ داری پورے طریقے سے لیں کہ تعلیمی اخراجات بھی, غذائی ضروریات بھی ان کی پوری ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو کسی کا خیال رکھتا ہے اللہ رب العزت اس پر مہربانی کی نگاہ ڈالتا ہے, اور اس کے اپنے گھروں میں خیر و برکت آ جاتی ہے. بے شک. آپا ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ بچوں کا, بیوہ عورت کا یا اس کے بچوں کا وہ حق ہے,
وہ بھی ایسے دیا جاتا ہے احسان جتا احسان کے جتا کہ کے، جیسے بالکل۔ پتہ نہیں ان کے اوپر کون سا بڑا احسان کیا جا رہا ہے، ان کا اپنا ہی حق ہے، اس کو بھی مار کر دیا جائے گا، جی۔ اور جو دیا جا رہا ہے اس کو بھی احسان اور جتا میں جتا کتنی کر دیا دفعہ جاتا ہے۔ یہ پبلک جی، میں، یہ عام لوگوں میں کہتی ہوں کہ آپ دیں انہیں تو انہیں بتائیں کہ یہ ان کا اپنا حصہ حق ہے، ہاں، آپ کی طرف سے نہیں ہے، تاکہ وہ ان کے ضمیر ان پہ کے ایک بوجھ نہ نہ آئے۔ بنے، کہ بالکل انہیں یہ نہ احساس ہو کہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے۔ بالکل۔ حافظہ عائشہ یہ بتائیے گا کہ کسی کی اب زمین ہے، کوئی فصل ہے، اس پر جو ناجائز قبضے کر لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارا دین اسلام ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم شروع سے یہی بات کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی زمین، فصل یا کسی کے بھی مال پر ناجائز قبضہ حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی شخص کی زمین کا ایک بالشت حصہ، جی، ایک بالش حصہ اگر قبضے میں لے لیا اور اس پر ناحق قبضہ کر لیا، اس کی رضامندی نہیں تھی اور لے لیا اور اس پر اپنا حق جما کر بیٹھ گیا، تو قیامت کے دن اس اللہ شخص کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا ڈالا کر جائے گا۔ گا۔ صرف ایک بالشت حصے پر بات کی جا رہی ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے کسی کی زمین، فصل یا کسی بھی حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسے 7 زمینوں تک اندر جانا پڑے گا۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت ابو حرہ رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، اور کان کھول کر سن لو کہ کسی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کتنی سخت وعید ہمیں اسلام نے دے دی، احادیث مبارکہ کے ذریعے مل گئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ رب العزت خود یہ بتا رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بتا رہا ہے، اے ایمان والو، تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، جو تمہیں عطا کیا جاتا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، کہ جس نے نیکیاں کی ہوں گی اسے نیکیاں دی جائیں گی، اور جس نے کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ خود فرما رہا ہے، اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی کی دکان ہو، کسی کا گھر ہو، آج تو گھر تک پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی زمین اور فصل تو بہت دور کی بات ہے، لوگ تو گھروں پر بھی قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، گھر کسی کا ہے بیٹھا کوئی اور ہوتا ہے۔ اب جب گھر، دکان، فصل، زمین، ان تمام چیزوں پر قبضے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے پھر برائیاں بھی تو پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے بحیثیت مسلمان ہم جب دین اسلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں وعیدیں بتا دی گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، پھر بھی ہم جب ان تمام چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو پھر برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، انہی زمینوں پر جنگ ہو جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتے ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں جب آپ کے پیسے کی محبت آ جائے اور جب آپ کو صرف پیسہ ہی پیسہ نظر آنے لگے تو پھر جو سگے رشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے غیر ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی مٹھاس نہیں باقی رہتی، کوئی محبت باقی نہیں رہتی، کوئی ایثار باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر ان تمام چیزوں پہ رشوت بھی عام ہونے لگ جاتی ہے۔ جب کوئی ناحق کام کرتا ہے نا تو یقیناً پھر اسے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو غلط ذرائع استعمال، بالکل غلط ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک برائی اور پیدا ہو جاتی ہے کہ رشوت عام ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گھروں سے مٹھاس ختم ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، خون ریزی ہو گئی، جنگ ہو گئی، فساد ہو گئے، قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں، حق جن کا ہوتا ہے انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو دلدل میں دھساتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، ہمیں تو مرنا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو قبر کے اندر جانا ہے نا، ہمیں تو قیامت کے دن روز محشر جواب دینا ہے۔ اب آپ سوچیں ہم دنیا میں یہ سارے کام کر لیں گے، کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ جب ہم آخرت میں روز محشر اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، جب ہم قبر کے اندر اتریں گے، آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہاں تو نہ ہماری کوئی زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر کسی کے مال پر، کسی کی زمین پر، کسی کی فصل پر، کسی بھی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن جو انسان یہ تمام کام کرے گا، حرام کرے گا، تو قیامت کے دن وہ صرف میرے غضب کا ہی شکار ہوگا۔
اس پر میری لعنت بھی ہوگی, وہ میرے غضب میں مبتلا بھی ہو جائے گا, اس پر میرا غضب بھی ہوگا. اور پھر یہاں تک بھی ہے کہ جو لوگ نیکیاں کر کر آئے ہوں گے نا, اور لیکن اگر انہوں نے یہ تمام کام کیے ہوں گے تو ان کی ساری نیکیاں بھی ضائع کر دی جائیں گی. تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں. جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہمیں اس حکم پر چلنا ہے. ہمیں تو رستہ دے دیا, ہمیں قرآن دے دیا, ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ دے دیا, ہمیں رسی دے دی, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پکڑنا ہے اور چلنا ہے بس, ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا. ہمارا پیٹ کہاں بھر رہا ہے لیکن چیزوں سے, مال سے. ایک دکان ہے تو 2 ہو گئی, ایک گھر ہے تو 2 چاہیے, 3 چاہیے, چھوٹا ہے تو بڑا چاہیے, چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی چاہیے. یعنی ہمارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. مزید کلام کریں گے, ایک وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, اس نازک وقت میں جس وقت کو ہم گزار رہے ہیں, در حقیقت اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو واقعی ہم کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے, افراد تفریح کا دور ہے. ایسی نفسا نفسی کہ صرف اپنی پڑی ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. اور ابھی ہم فی زمانہ یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر دینا, جائیداد کو, پلاٹ کو, یا کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس پر آپ کا حق نہیں, لیکن ہم بڑے مزے سے اس کو اپنا حق بھی سمجھتے ہیں اور اس کو مزے سے ہڑپ بھی کر لیتے ہیں, اور دوسرے کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا. کیا وعیدات ہیں, اس حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے. کتنا نقصان ہمیں یوم آخرت بھی بھگتنا پڑے گا, اس تعلق سے بھی بات کی. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جیسا کہ ابھی ہم اموال کی بات کر رہے تھے, جائیداد کی بات کی, مال و دولت, اسباب کی, ہر چیز کی ہم نے بات کی. ایک بات اور بھی ہم نے معاشرے میں دیکھی کہ لوگ آتے ہیں بڑے پیار سے, بہت میٹھا بن کے ہم ادھار لینے کے لیے. اچھا, ان کے بیک آف دی مائنڈ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے مل گیا تو ہمیں واپس نہیں لوٹانا ہے, یعنی ان کی نیت بھی نہیں ہوتی واپس لوٹانے کی. اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ آتے ہیں بڑے پیار سے لیکن اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو جاتا ہے, کال بھی نہیں اٹھا رہے ہوتے. کیا احکامات ہیں اس حوالے سے, کیا وعیدات ہیں اس تعلق سے, کہیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے, اللہ رب العزت نے قرض کو جائز قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لیا. تو ابھی وقت مقررہ جو میعاد مقرر ہوئی تھی, اس سے 3 دن پہلے وہ یہودی آ جاتا ہے اور آپ کی چادر کھینچتا ہے اور آپ کو ایک وہ لفظوں میں وہ تھوڑی بدتمیزی کرتا ہے. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے ادا کرنے کے لیے کہتے اور اسے خوبصورتی سے بات کرنے کے لیے آپ اسے تاکید کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کرو اور 20 سا جو اسے اضافی ادا کرو. تو اس یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کے حلم کا جائزہ لے رہا تھا, کیونکہ ہماری کتاب میں یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ اگر ان کے ساتھ غصے اور غیظ و غضب سے کام لو تو نبی کا علم اور بڑھ جاتا ہے, بردباری اور بڑھ جاتی ہے, اور میں اس کا عملی مشاہدہ دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ سے بات کی اور فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اسی طرح سیدہ خاتون جنت کے پاس ایک مرتبہ بنو سلیم کا ایک فرد آتا ہے, مہمان, گھر میں کچھ نہیں ہوتا, تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ یہ گروی رکھے تو بطور قرض اس سے کچھ جو لے آؤ یہودی سے. تو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ قرض کا لین دین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے. اس میں بذات خود بری بات نہیں ہے. صحیح ہے. برا کہاں آ جاتا ہے, جہاں آپ کی نیت کا خلل آ جاتا ہے, جہاں آپ نیت میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ قرض ادا ہی نہیں کرنا ہے. اور آج ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مالدار طبقہ قرض اس طرح سے لے رہا ہے بینکوں سے, اداروں سے, کہ جن میں ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ خود کو ڈیفالٹ شو کر کے معاف کرا دیں تو ہم معاف کرا لیں گے. اور پریکٹیکلی ہو بھی رہا ہے معاشرے میں ایسے ہی. اور جو غریب قرض لے رہا ہے اس کو سود کے نظام میں جکڑا گیا ہے, جسے وہ سود جسے حرام قرار دیا گیا ہے. آپ غور کریں تو اگر وہ بینک سے لون لیتا ہے تو تب بھی اسے سود ادا کرنا ہے. ایون میں دیکھ رہی ہوں کہ معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو قرض دیتے ہیں اور اس شرط پر دیتے ہیں کہ اس پر آپ نے اتنا سود دینا ہے. اب غریب بندہ جب مجبور ہوتا ہے تو وہ اس نظام میں جکڑا جاتا ہے. اور یہ ایک پوری دنیا کا نظام ہے جس میں مسلمان ملکوں کو بھی جکڑا گیا ہے. اور ہم دیکھیں تو ہماری ساری معیشت تباہ ہی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اسلامی قوانین کو چھوڑ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان مبارک
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ میں خوشحالی عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، آپ کو مواقع دیتا ہے کہ آپ وہ قرض ادا کریں. اور ساتھ ہی جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے مقروض تو اسے مہلت دو. صحیح. اور جو مقروض ہے اس سے تاکید کی گئی کہ اپنا قرض ادا کرو. اور ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا سفر میں ہو قرض لینا پڑے اس کو تحریر کرو. اور تحریر اس لیے کرو تاکہ ایک واضح الفاظ میں کلیئر ہو کہ اس نے اتنا قرض لیا اور اس نے اتنا ادا کرنا ہے. اور حکم یہ بھی ہوا کہ اس پر گواہوں کو لے لو، کاتب کو لے لو. تو یہ اتنا کلیئر رکھو ان معاملات کو. معاملات جو لین دین کے آتے ہیں اسلام نے ان پر بڑی سختی کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو جو شخص شادی کرتا ہے اور شادی میں حق مہر مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ حق مہر ادا نہیں کروں گا تو اس کا وہ نکاح ہی جو ہے وہ بدکاری میں بدل جاتا ہے. تو اتنی زیادہ تاکید ہے کہ جو تمہارے اوپر قرض ہے اس سے تم نے لازمی ادا کرنا ہے. اور جہاں میں بینکوں کی بات کر رہی ہوں، اداروں کی بات کر رہی ہوں، غریب لوگوں کی بات کر رہی ہوں، آپ دیکھیں تو آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ایسی ایپس آ گئیں کہ جن سے لوگوں نے قرض لیے اور وہ دن دگنے رات چگنے ان کے قرض بڑھتے چلے گئے، لاکھوں میں چلے گئے، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. اور اتنے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اسلام کا نظام موجود نہیں ہے. صحیح. اور اسلام کے نظام میں ہی انسانوں کی بھی فلاح ہے، اقوام کی بھی فلاح ہے، معاشروں کی بھی فلاح. جب تک پلٹ کر نہیں آتے آپ اس دین کے نظام کی طرف اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ایک اعلیٰ حضرت کا میں فرمان دیکھ رہی تھی، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 پیسے کا دین، 3 پیسے کا قرض اگر تم نے لیا ہے تو اس روز محشر تمہیں اس کے عوض 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں تو میت جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے قبر میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہ قرض اس پر بوجھ کی طرح ہے. اور وہ رسا کے لیے یہ حکم ہے. تو وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ قبر پر اعلان کرتے ہیں جو پیچھے وارث ہوتے ہیں کہ اس کا جو قرض ہے میں ذمہ دار ہوں، میں ادا کروں گا. تو یہ ایک خوبصورت نظام ہے کہ مالی معاملات کی خوبصورتی ہے کہ انہیں آسان طریقے سے نبھاؤں. اور یہ جو پوائنٹ آپ نے سامنے پیش کیا نا کہ واقعی ہم شرما حضوری میں، دوست احباب میں یا بہن بھائیوں میں جب ادھار یا قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں ہم اسے لکھتے نہیں ہیں، اس کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور جس طرح سے واقعی در حقیقت جب لکھا ہوا نہیں ہوتا اس کے بعد پھر تنازعات بڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے اختلافات بڑھتے ہیں. تو لکھ لیا کریں، جب حکم ہے لکھنے کا تو پھر لکھ لیا کریں. عائشہ یہ بتائیے گا کہ دنیا میں لوگوں کا جو لوگ حق مارتے ہیں، اللہ اکبر، جس طرح ہم اول وقت سے یہ بات کر رہے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے زمین کی حدود تبدیل کی، یعنی کہ اگر اس کی اتنی زمین ہے اور اس نے اس سے بڑھا لی، حالانکہ یہ کسی اور کی تھی، اپنی زمین سے حدود بڑھا دی، تبدیل کر دی، قبضہ کر لیا، وہی والی بات، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی اس پر لعنت ہوگی. سب سے پہلا انجام، سب سے پہلی سزا، سب سے پہلا رزلٹ ہے دنیا میں برا کرنے کا. پھر قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، یعنی اللہ کا غضب اس شخص پر ہوگا. سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑا جو اس کا رزلٹ نکلے گا نا، وہ کیا نکلے گا کہ اس کی جتنی بھی فرض عبادات ہیں، اس کی نفلی عبادات ہیں، اللہ رب العزت کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتائیں. تمام صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مفلس کون ہے؟ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے، اور ہم بھی یہی سوچیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ مفلس ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ گھر گاڑی نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے حقیقت میں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، اس وقت ایک شخص آئے گا جو نماز، روزے، عبادات، زکوٰۃ، حج،
اتنی عبادات لے کر آئے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ ہوگا. لیکن جب وہ تمام عبادتیں لے آئے گا، اب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں کیا نکلے گا کہ اس نے تمام عبادات تو کی ہیں، لیکن اس نے ایک طرف کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا ناحق خون بہایا ہے، اور کسی کا مال ناحق کھایا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ جس کا مال کھایا ہوگا، وہ شخص جس کو گالی دی ہوگی، وہ شخص جس پر تہمت لگائی ہوگی یا جس کا خون بہایا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کی جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جتنی عبادات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، وہ تمام کی تمام نیکیاں اٹھا کر ان تمام لوگوں کو دے دی جائیں گی. خالی دامن رہ گا. خالی دامن. اور پھر بھی اگر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں بچ جاتی ہیں تو وہ تمام کی تمام نیکیاں بھی دے دی جائیں گی اور ان کا تبادلہ اس انداز میں ہوگا. یعنی کہ اگر پھر بھی کوئی ایسی غلطی بچ جائے گی جو ان کی طرف سے رہتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں نا ان کے تمام گناہ ڈال دیے جائیں گے. تمام پلڑے کو ان کے گناہوں سے بھر دیا جائے گا. اس شخص کے اوپر آگ جو ہے نا وہ واجب کر دی جاتی ہے، جنت حرام کر دی جاتی ہے، اور ان کی جو اس شخص کی جو گردن ہے نا اسے بڑا کر دیا جائے گا، اور اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہی گردن اس کے لیے طوق کا کام کرنے لگ جائے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ذرا سے مال، ذرا سے پیسے اور ذرا سی چیز کے لیے ہم اپنے لیے آخرت میں کیا کیا جو ہے نا وہ چیزیں جمع کر رہے ہیں. یہی سوچتے ہیں نا ہمیں جانا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو دنیا میں آب حیات بھی کرائیں، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم نا، ہمیں تو اپنی آخری سانس کا بھی نہیں پتا کس وقت بلاوا آ جائے. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کے حبیب راضی ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حقوق اللہ معاف لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب، جس طرح بار بار یہ تذکرہ کیا گیا، اس بات کو بار بار اس کا اعادہ کیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ میں یہ تمام خامیاں اگر ہمارے اندر ہیں یا کہیں کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی ابھی بھی وقت ہے، اس کو لوٹا دیجئے، اپنی اصلاح کر لیجئے. پروردگار عالم مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. حافظہ عائشہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت کم عمری میں بہت اچھا بول رہی ہیں آپ. بہت اللہ تعالیٰ آپ کی زبان و بیان میں مزید ترقی عطا فرمائے. جب یہ بات ہو رہی تھی نا ناظرین محترم کہ ایک بالش زمین پر اگر قبضہ کیا جائے تو 7 زمینوں کا جو وزن ہے اس کو طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا. ایک مرتبہ میں کہیں گئی ہوں، جس طرح ہم پودے وغیرہ لگاتے ہیں تو مٹی کی ضرورت تھی. ایک بوری مٹی نہیں اٹھائی گئی ہم سے، ایک بوری مٹی. تو 7 زمینوں کا طوق کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، حقدار کو اس کا حق دیجئے تاکہ روز قیامت آپ سرخرو ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.